عزیز طلباء و طالبات، الیکٹرانک سبق کے سلسلے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کرشن چندر کے ناول کا تجزیہ۔ کرشن کا ناول ہے شکست، جو ان کا پہلا ناول ہے، اسی کا تجزیہ ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کرشن چندر 26 نومبر 1913 کو بھرت پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گوری شنکر ڈاکٹر تھے اور یہ پنجابی کھتری تھے۔ ان کی والدہ بہت ہی مذہبی خاتون تھیں، لیکن والد ایک سیکولر قسم کے آدمی تھے اور ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کا تبادلہ ریاست کے مختلف مقامات پہ ہوتا تھا تو پنجاب سے تعلق، لیکن کرشن بھرت پور میں پیدا ہوئے جو راجستھان کا علاقہ ہے۔ کرشن نے 5 سال کی عمر میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں گوری شنکر مینڈھر جموں میں رہتے تھے۔ ابتدائی تعلیم جموں اور مینڈھر میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے 1932 میں BA کیا، 1934 میں MA کیا اور 1937 میں LLB کیا۔ LLB کرنے کے بعد فوری بعد اس وقت تک انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور ان کا ایک سبجیکٹ فارسی تھا، اور فارسی ان کو گلزاری لال نندا کے والد پڑھاتے تھے۔ اور کرشن نے اسی زمانے میں ماسٹر بلاتی رام کے نام سے ایک مضمون لکھا تھا بچپن میں، لیکن والد کے منع کرنے کے بعد انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن LLB کرنے تک کرشن کی شہرت بحیثیت افسانہ نگار ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا افسانہ یرخان 1936 میں ادبی دنیا میں شائع ہوا، اور جب انہوں نے LLB کیا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے ترقی پسند ادیب و شاعروں کو ریڈیو اسٹیشن میں ملازمت دی گئی۔ اس زمانے میں پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ انہوں نے لاہور ریڈیو اسٹیشن پہ کرشن چندر کا اپائنٹمنٹ کیا بحیثیت پروگرام ایگزیکٹو۔ کرشن ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ لاہور سے دلی، دلی سے لکھنؤ ان کے تبادلے ہوتے رہے، لیکن کرشن چندر ریڈیو کی ملازمت سے زیادہ خوش نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی آزادانہ کام کرے۔ صلاح الدین احمد جو ادبی دنیا کے مدیر تھے، ان کے بھائی WZ احمد پونا میں فلمیں بنایا کرتے تھے۔ کرشن کی ایک کہانی سے متاثر ہو کر WZ احمد نے ان کو پونا بلایا۔ پونا میں آل انڈیا ریڈیو کی نوکری چھوڑ کر پونا میں ان کی فلم کمپنی سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں پہلے سے جوشملی آبادی موجود تھے اور ساغر نظامی تھے، لیکن کرشن وہاں زیادہ دن تک رہ نہیں سکے، اور 1942 میں دیویکا رانی نے ان کو بامبے بلایا، اور بامبے آنے کے بعد جب وہ بامبے آئے تو مستقل طور پہ وہ بامبے میں رہنے لگے۔ بامبے میں کرشن کا بہت ہی اچھا دور گزرا۔ اس زمانے میں کرشن کے ہاں اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے خود اپنی فلم بنائی سرائے کے باہر کے نام سے، اور اس میں کرشن پروڈیوسر تھے اور ان کے بھائی مہندر ناتھ فلم کے ہیرو تھے۔ لیکن سرائے کے باہر چلی نہیں اور فلم فلاپ ہو گئی، جس کے بعد کرشن نے بہت محنت کی، افسانے لکھنے لگے، ناول لکھنے لگے اور فلموں میں مکالمے لکھنے لگے۔ اس طرح سے ایک فری لانس رائٹر کی حیثیت سے کرشن نے زندگی گزاری۔ 1939 میں ان کی شادی دیاوتی سے ہوئی، اور اس سے ان کو ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہوئیں۔ بعد میں کرشن کی ملاقات سلمیٰ صدیقی سے ہوئی، اور وہ سلمیٰ صدیقی کے ساتھ آخری عمر تک ساتھ رہنے لگے۔
1977 میں کرشن کا انتقال ہوا۔ کرشن کو بہت سے اعزازات ملے، پدم شری، پدم بھوشن ملا، اور اندرا گاندھی نے ان کا جشن منایا، جشن کرشن چندر منایا گیا، اور کرشن انتہائی مقبولیت کے انتہائی درجے پہ پہنچے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں ان کو ایشیا کا عظیم ناول نگار، ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا تھا۔ کرشن نے لکھا بھی بہت۔ کرشن کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ اپنے ایک رجسٹر میں موضوعات نوٹ کر لیا کرتے تھے اور روزانہ ایک افسانہ ضرور لکھتے تھے۔ اس طرح کرشن کی بسیار نویسی کی وجہ سے، یعنی زیادہ لکھنے کی وجہ سے، کرشن کے معیار پہ اثر پڑا، اور یہ جتنے اچھے فنکار تھے ان کے قلم سے بہت سی کمزور کہانیاں بھی نکلی اور کمزور ناول بھی نکلے۔ کرشن نے بہت لکھا، جیسے بیدی اور منٹو کے اور عصمت کے مقابلے میں کرشن نے سب سے زیادہ لکھا۔ ان کے 32 افسانوں کے مجموعے آئے، 47 ناول انہوں نے لکھے، 3 رپورتاژ لکھے، 11 بچوں کی کتابیں لکھیں، ڈرامے لکھے، فلموں کے مکالمے لکھے۔ کرشن نے اتنا سرمایہ چھوڑا کہ شاید ہی کوئی ان کی برابری کر سکتا ہو۔ ان کے ناولوں کے تراجم دنیا کے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ انہیں نہرو سوئٹ لینڈ ایوارڈ بھی دیا گیا، اور ان کے ناولوں کا ترجمہ فارسی میں بھی ہوا، چینی میں بھی ہوا، اور روس میں بھی ہوا۔ اس طرح کرشن ہمارے دور کے، ہمارے عہد کے ایک اہم فکشن نگار ہیں۔ اب ہمارے زیر بحث جو ناول ہے وہ شکست ہے۔ شکست کرشن چندر کا پہلا ناول ہے جو 1943 میں انہوں نے لکھا۔ شکست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرشن نے شاہد احمد دہلوی جو مدیر ساقی تھے ان سے کہا کہ میں ایک ناول لکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے 1000 روپے ایڈوانس دیجئے، میں کشمیر جا کر 1 مہینے کے اندر آپ کو ناول تیار کر کے لاؤں گا۔ چنانچہ شاہد احمد دہلوی نے ان کو 1000 روپے ایڈوانس دیا۔ کرشن نے 1 مہینے سے قبل ہی ناول مکمل کیا اور ناول لکھ کے لائے۔ کرشن کی تقلید میں بہت سے لوگوں نے شاہد احمد دہلوی سے کہا کہ ہم بھی ناول لکھیں گے اور ہم بھی 1 مہینے کے اندر اس طرح کا کام کر لیں گے، لیکن کوئی بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ کرشن اصول کے پابند تھے اور اپنی بات کا مان رکھتے تھے، اور جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے۔ تو کرشن چندر نے شکست لکھی۔ شکست کے بارے میں مختلف قسم کے تبصرے کیے گئے، لیکن کیا تبصرے کیے گئے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ دیکھنا ہے کہ شکست کا موضوع کیا ہے۔ شکست کے موضوع پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ برہمنی نظام میں محبت کی شکست ہے، کہ ایسے لوگ جو محبت کرنا چاہتے ہیں اور ذات پات اور مذہب کے کو سوچے بغیر جو صرف محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سسٹم میں اپنی محبت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی شکست کا موضوع ہے۔ شکست میں 2 عشقیہ کہانیاں متوازی طور پہ چلتی ہیں۔ ایک چندرا اور موہن سنگھ کی ہے، اور ایک شام اور دنتی کی کہانی ہے۔ یہ 2 کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ان 2 کہانیوں کے ذریعے سے اس دور کا جو سسٹم تھا، جو طبقاتی فرق تھا، اس کو کرشن نے نمایاں کرنے کی کوشش کی۔
شکست کی کہانی یہ ہے کہ شام ایم اے کا طالب علم ہے، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور دنتی چھایا کی بیٹی ہے۔ شام اور دنتی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چھایا کا پس منظر یہ ہے کہ چھایا امجد حسین سے محبت کرتی ہے اور گھر سے فرار ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن پھر وہ واپس لوٹ آتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ دنتی کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے، لیکن دنتی اور شام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے میں نے بتایا آپ کو، چندرا اور موہن سنگھ کی کہانی ہے۔ چندرا برہمن ہے اور موہن سنگھ راجپوت ہے۔ دونوں کی محبت کو اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن چندرا موہن سنگھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ موہن سنگھ ایک دلیر راجپوت ہے جس میں محبت کرنے کا حوصلہ ہے، اور وہ چندرا کو اپنانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ موہن سنگھ ایک بار شکار کے لیے جاتا ہے، ایک سورنی کا شکار کرتے ہوئے وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ پنڈت ہری کرشن اپاہج ہے، اور اس کا لڑکا رام داس بھی عجیب الخلقت قسم کا لڑکا ہے جو انتہائی بدصورت ہے، لیکن ہری کرشن چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی چھایا کی بیٹی دنتی سے کر دے، اور اس سلسلے میں وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن دنتی کی ماں چھایا یہ چاہتی ہے کہ دنتی کی شادی بلبھدر نامی ایک لڑکے سے کر دے جو اوسط طبقے کا ہے، جو ٹھیک ٹھاک کماتا ہے اور جو دنتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ جب دنتی شیام سے محبت کرنے لگتی ہے تو وہ بلبھدر کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ ادھر موہن سنگھ جب بستر پہ پڑا ہوا ہے زخمی ہو کے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کشن چندرا پہ بری نظر رکھ رہا ہے، تو وہ کشن پہ حملہ کر دیتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد کشن تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن موہن سنگھ ایک عرصے تک بیمار رہتا ہے۔ اور جب اس کی شادی نہیں ہو پاتی، موہن سنگھ کی شادی، تو وہ اس صدمے سے مر جاتا ہے۔ چندرا کو اس سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ وہ چندرا کی جدائی سہ نہیں پاتا اور ایک روز مر جاتا ہے، اور چندرا پاگل ہو جاتی ہے۔ دنتی کا بیاہ درگا داس سے ہو جاتا ہے، کیونکہ پنڈت ہری کرشن نے دنتی کے ماما کو رشوت دی، رشوت میں کچھ پیسہ دیا اور اس کو راضی کر لیا کہ دنتی کا بیاہ کسی طرح سے درگا داس سے ہو جائے۔ جس وقت دنتی کا بیاہ درگا داس سے ہو جاتا ہے تو شیام کی شادی بھی اس کے ماں باپ طے کر دیتے ہیں۔ دنتی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن چپ چاپ اس بات کو سہ لیتی ہے۔ لیکن جس دن شیام کے شگن کی تیاری ہوتی ہے اور شیام کا شگن لے کے جاتے ہیں، اس روز دنتی چپ چاپ مر جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ محبت کی شکست کی کہانی ہے کہ یہ دو جوڑے چاہتے ہوئے بھی اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتے، اور ایک ایسے سسٹم میں یہ لوگ زندہ ہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہی شکست کا موضوع ہے۔ شکست کے دوسرے چیزوں کی طرف ہم غور کریں تو اس میں لگتا ہے کہ
اس ناول میں کرشن کا جیسا طریقہ تھا لکھنے کا کہ اس میں جذبات کی شدت ہے، محبت کی تڑپ ہے، احساسات کی یلغار ہے، برسر اقتدار طبقے کا اپنے زیر اثر کام کرنے والے طبقے سے استحصال کرنا ہے، اور عشق کی ناکامی ہے، اور کس طرح سے فرقہ وارانہ جذبات کو ابھارا جاتا ہے، اس پر بھی کرشن چندر نے روشنی ڈالی ہے۔ اب کرشن نے یہ ناول 1943 میں لکھا تھا، یعنی 1943 میں۔ اس وقت آزادی نہیں آئی تھی۔ آزادی سے پہلے مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کی پارٹیاں اپنے اپنے انداز میں آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف انگریز فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شکست میں کرشن چندر نے خاص طور پہ اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا تعلیمی نظام ہے، یہ ہمارے ذہنوں کو زہر آلود کر رہا ہے۔ بظاہر ہم ہندو مسلمان یا مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن تعلیمی سسٹم کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر نفرت کا ایک بیج بونے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ نفرت کا بیج جب پھیلنے لگتا ہے، درخت کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کرشن نے اس جانب اشارہ کیا، اور اس خطرے کی طرف انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے 1943 میں۔ اور ملک جب تقسیم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ جو ہے ملک کے دو ٹکڑے ہوئے اور بہت خونریز فسادات ہوئے، اور اس کی وجہ کرشن نے بتائی کہ ہمارے پاس جو کتابیں لکھی گئیں وہ بہت ہی زہر آلود کتابیں ہیں۔ تو یہ بھی اس میں ہم کو شکست میں یہ چیز ملتی ہے۔ کردار نگاری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں شیام ہے۔ شیام ایک سیدھا سادہ نوجوان ہے، ایم اے کر رہا ہے، دنتی سے محبت کرتا ہے، لیکن چندرا اور موہن سنگھ کی محبت کو دیکھ کے شروع میں اس کو ایک طرح کا حسد ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ خود جب دنتی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے۔ لیکن شیام کی صورت میں کرشن چندر نے اس دور کے ایک عام نوجوان کو پیش کیا، جو سوچتا تو بہت کچھ ہے، خیالات تو اعلیٰ قسم کے رکھتا ہے، جو محبت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ بغاوت کر سکے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ جب دنتی کی شادی ہو جاتی ہے، یہ خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ جب ماں باپ اس کی شادی کسی اور جگہ طے کر دیتے ہیں تو وہ چپ چاپ ماں باپ کی بات سن لیتا ہے۔ تو اپنے خواہشات حصول کے لیے جس طرح کی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے کردار میں، وہ ہم کو شیام کے کردار میں نہیں ملتا۔ کرشن نے جتنے نسوانی کردار اس ناول میں پیش کیے، وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اچھا کردار یعنی طاقتور کردار ہم کو ملتا ہے وہ چندرا کا کردار ہے، کہ چندرا ایک جگہ کہتی ہے کہ اگر میرے ساتھ ذرا بھی ناانصافی ہوئی تو میں کالی کا روپ اختیار کر لوں گی اور پھر لوگوں کو دکھا دوں گی کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ اس طرح سے چندرا اپنی محبت کے لیے لڑنا چاہتی ہے۔ وہ موہن سنگھ سے محبت کرتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ محبت کرتی ہے، لیکن جب موہن سنگھ مر جاتا ہے تو یہ صدمے سے پاگل ہو جاتی ہے۔ کرشن یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی محبت کی ناکامی برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کے دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ بڑی حد تک پاگل ہو جاتے ہیں، اور پاگل پن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
اس کے برخلاف ایک اور کردار کرشن نے بتایا، دنتی کا کردار، جو چپ چاپ درگا داس سے شادی کر لیتی ہے۔ درگا داس ایک بد شکل قسم کا آدمی ہے، لیکن یہ اف نہیں کرتی، لیکن اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ شام کی شادی طے ہو گئی ہے اور اس کا شگن نکل رہا ہے، تو یہ چپ چاپ مر جاتی ہے۔ تو دو عورتوں کو، ایک عورت جو احتجاج کرنا چاہتی ہے اس کا انجام پاگل پن پہ ختم ہوتا ہے، دوسری عورت جو برداشت کرنا جانتی ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کو وہ گلے لگا لیتی ہے اور چپ چاپ مر جاتی ہے۔ اس میں کرشن نے سرمایہ دارانہ طبقہ اور صاحب اقتدار طبقے کے کرداروں کو اس طرح سے پیش کیا کہ ہم ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یہ کردار جو بغاوت کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سے ہم ہمدردی کرنے لگتے ہیں کہ ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناول نگار کا سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ کرداروں کو اس طرح سے پیش کرے کہ پڑھنے والا قاری اس کا ہم خیال ہو جائے اور اپنے وہ جو کچھ بھی پیش کرنا چاہتا ہے اس کو من و عن قبول کرے۔ اس میں ایک جو سب سے بڑا یادگار کردار کرشن چندر نے دیا شکست میں، وہ درگا داس کا کردار ہے۔ درگا داس ایک عجیب و غریب لڑکا ہے، ایک پیر سے لنجا ہے، اور اس کی ایک آنکھ خراب ہے، دوسری آنکھ سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہے، اس کے دو دانت نکلے ہوئے ہیں سامنے، انتہائی بدصورت ہے، اور جب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میری بدصورتی میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں بدصورت ہوں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، مجھے بھگوان نے بنایا اس طرح سے ہے، تو تم لوگ کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو؟ وہ دل ہی دل میں دنتی سے محبت کرتا ہے، اور جب دنتی سے اس کی شادی طے ہو جاتی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنی بدصورتی کو چھپائے۔ وہ ایک اینک خرید کے اینک لگانے لگتا ہے، خود کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک پنڈت سے بھی ملتا ہے اور پنڈت سے پوچھتا ہے کہ وہ کس طرح سے دنتی کا دل جیت سکتا ہے۔ جب پنڈت اس سے کہتا ہے کہ رات میں ایک قبرستان میں ایک پرانی قبر کے گرد اس کو چکر لگانے پڑیں گے، اطراف گھومنا پڑیں گا، تبھی وہ دل جیت سکے گا دنتی کا، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کرشن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بدصورتی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اندر سے انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور محبت کسی بھی انسان کو اس کے خاطر ایثار کرنے کے لیے اور اچھا بننے کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ یہ شکست کا ایک یادگار کردار ہے۔ شکست اصل میں سسٹم کی شکست ہے، جو جس سسٹم میں یہ کردار زندہ ہے۔ اس میں ضمنی قصے بھی کرشن چندر نے بہت سے لکھے، لیکن یہ ضمنی قصے اصل ناول پہ اثر انداز نہیں ہوتے، اگر ان کو نکال بھی دیا جائے تو ناول کی اکائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کرشن کی نثر کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ منظر نگاری ہے۔ کرشن نے اس ناول میں بھی بڑے خوبصورت منظر پیش کیے ہیں۔ احتشام حسین صاحب نے لکھا تھا کہ جس طرح دوسروں کے ناولوں میں انسان سانس لیتے نظر آتے ہیں، کرشن کے یہاں درخت، پھل، پھول، پتے یہ بالکل انسانی کرداروں کی طرح اہمیت رکھتے ہیں۔ کرشن چونکہ جموں اور کشمیر میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، تو ان کا قدرتی مناظر کا مطالعہ بیحد خوبصورت ہے۔ ایسے ایسے منظر کرشن چندر نے پیش کیے کہ ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ منظر سانس لے رہا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان مناظر سے وہ بیک گراؤنڈ کا کام لیتے ہیں
جس منظر میں پہنچنے کے بعد انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور فطرت سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو فطرت بھی اس کے فیور میں ہو جاتی ہے، اس کی تائید کرنے لگتی ہے۔ کرشن اپنے افسانوں اور ناولوں میں جگہ جگہ اس بات کو پیش کرتے ہیں۔ کہیں کہیں ان کی منظر نگاری پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ منظر نگاری کرتے ہیں، لیکن منظر نگاری ان کی تحریر کا ایک جز ہے۔ آخر میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کرشن کا یہ ناول شکست پہ اس کے تائید میں بھی بہت کچھ لکھا گیا، اس کی مخالفت میں بھی بہت کچھ لکھا گیا، لیکن اس ناول کے بارے میں وقار عظیم نے جیسا کہ لکھا، لندن کی ایک رات کے 7 برس کے بعد کرشن نے شکست ایک ایسا ناول لکھا جو یاد رکھا جا سکتا ہے، اور ہمارے ادب کی تاریخ میں یہ ناول زندہ رہ سکتا ہے۔ کرشن نے 47 ناول لکھے اور پورے ناول بہت اچھے ناول نہیں ہیں، لیکن شکست کرشن چندر کے اچھے ناولوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کرشن چندر کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو سفارشی کتابیں ہیں، جیسے شاعر نے کرشن چندر نمبر نکالا، اعجاز علی ارشد کی کتاب ہے کرشن چندر کی ناول نگاری، اور خود میری لکھی ہوئی کتاب ہے کرشن چندر شخصیت اور فن۔ اس کے علاوہ فکشن کی، افسانے کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے تو آپ کو کرشن چندر پہ تذکرہ ضرور ملے گا۔ بر صغیر میں اردو ناول ہے، آزادی کے بعد اردو ناول ہے، ایسے 20ویں صدی میں اردو ناول نگاری ہے۔ بے پناہ ناول کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں ناول پہ لکھی ہوئی، اس میں شکست کے بارے میں آپ کو تذکرہ ضرور ملے گا۔